أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. چلیں جی. الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور. جی قبروں پہ چراغوں کا اہتمام کرنا، قبروں پہ چراغ رکھنا. آج کل وہ ہمارا جو قبرستان ہے اسلام آباد میں H11 میں، جی عبدالرحمان بھائی، وہاں پہ سنا ماشاءاللہ بڑی روشنی کر دی گئی ہے، بلکہ انہوں نے مستقل سولر لگا دی ہیں قبر والوں کے لیے. اور سولر کے ساتھ ایک تو رات کو روشنی رہتی ہے، ایک 24 گھنٹے تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے. وہ قبر والے کے پاس دنیا میں ٹائم نہیں تھا تلاوت کا، اب اس کو کہتے ہیں یار پوری زندگی پڑی ہے تیرے پاس، سنتا رہے تلاوت، اللہ کو یاد کرتا رہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو قبروں پہ چراغوں کا اہتمام کرنا، چراغ نصب کرنا، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے گرچہ وہ ضعیف ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے ان پہ جو قبروں پہ سجدہ گاہیں بنا لیں، یعنی کہ قبر کے دائیں بائیں کیا بنا لیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ، چاہے نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. آپ نے لعنت کی ایسے لوگوں پہ اور ان لوگوں پہ بھی جو قبروں پہ چراغ نصب کرتے ہیں، چراغ رکھتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں وہاں پہ، ان پہ بھی آپ نے لعنت کی ہے. جی تو یہ چیزیں کیوں ممنوع ہیں؟ کیونکہ یہ قبروں کی تعظیم وسیلہ ہے کس کا؟ شرک کا. یہ چراغ نصب کر دینا شرک نہیں ہے، قبر پکی بنا دینا شرک نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتی ہیں، انجام ان کا شرک ہی نکلتا ہے آخر میں جا کر. جی الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا. جی اتخاذها ان کو بنانا، کن کو؟ قبروں کو کیا بنا لینا؟ اعیادن، عید بنا لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، ابو ہریرہ راوی ہیں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں کو آباد کرو، تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو اور نفل نمازیں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بنانا. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری قبر کو عید نہ بنانا. قبر عید کیسے بنتی ہے جی؟ آپ طالب علم بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتا دیں عید جو ہے یہ لفظ کہاں سے ماخوذ ہے؟ عادہ یعود، عید وہ جگہ جہاں پہ لوگ بار بار آئیں، ہر جمعرات کو حاضری، ہر جمعہ کے دن حاضری، ہر عید کے موقع پہ آپ کی قبر پہ حاضری، ہر نماز کے بعد آپ کی قبر پہ حاضری. اور یہ کام ہمارے کئی حدیث بھائی بھی کرتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں تو ہر نماز کے بعد حاضری کی کوشش. تو آپ کی قبر کو عید نہیں بنانا، بار بار آنے کی جگہ نہیں بنانا. آپ ان کاموں سے روک کر گئے ہیں، جو لوگ کام محبت کے نام پہ، آپ سے محبت کے نام پہ جو کام لوگ کر رہے ہیں، ان کاموں سے آپ روک کے گئے. اچھا اب سوال پیدا ہوا کہ اگر آپ کی قبر کو عید نہیں بنائیں گے، بار بار نہیں آئیں گے، تو پھر درود پڑھنے کو دل چاہتا ہے، سلام پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو آپ نے ادھر ہی کہہ دیا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ، درود میرے اوپر پڑھتے رہو. اللہ کے رسول کیسے پڑھیں جب بار بار آ نہیں سکتے تو پڑھیں کیسے؟ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ، درود تم جدھر سے بھی پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا، سرگودا میں بیٹھ کے پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہوگا شیخ صاحب؟ درود جہاں سے بھی پڑھو گے اللہ کے نبی تک پہنچ جائے گا. تو آپ کی قبر کو بھی عید بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی اور کی قبر کو عید بنائیں. اور لوگ عید کے دن خصوصی طور پہ قبرستان جاتے ہیں کہ عید میں ان کو بھی ساتھ خوشی میں شامل کرنا ہے. کن کو؟ قبر والوں کو. ابھی تو شکر ہے کہ سیویاں لے کر نہیں جاتے ان کے لیے. چلے جی
الخامسة تو یہ پتہ چل گیا کہ قبروں کو عید بنانا کن کا کام ہے؟ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. آپ اسی لیے روک رہے تھے کیونکہ پہلی قوموں نے یہ حرکتیں کی تھی. جی. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. جی 85 نمبر قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا. اچھا جی، جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے؟ یہ عبادت ہے. جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے ہی جانور ذبح کریں. تو جانور اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے تو وہ صاف صاف کیا ہے؟ شرک ہے. اور اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کے پاس جا کر اللہ کے لیے جانور ذبح کریں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وسیلہ شرک ہے، وہ شرک نہیں ہے. آپ بابی لوگ بھی یاد رکھیں، آپ لوگ ہر چیز کو شرک نہ کہہ دیا کریں دھیان سے. ہر چیز شرک نہیں ہوتی، دھیان سے. ٹھیک ہو گیا؟ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی وزیر اعظم کسی قبر پہ جائے حاضری دے اور وہاں پہ ایسے ہاتھ کر رہا ہو، شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی. ہو سکتا ہے وہ قبر والے کے لیے دعا کر رہا ہو. اگر وہ کہہ رہا ہے یا اللہ اس بابا جی کی درجات بلند کر دے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جانا نہیں چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ مزار دربار شرک کا اڈا بن چکا ہے. لوگ یہاں پہ آ کر قبر والے سے مانگتے ہیں تو آپ وہاں پہ پہنچ کے اللہ سے بھی نہ مانگیں. وہاں پہ جانا ہے تو لوگوں کو شرک سے منع کریں. بات سمجھا رہی علماء کرام؟ تو ہر چیز کو شرک قرار نہ دیا کریں. ہاں قبر والے سے دعا کریں گے پھر شرک ہے. قبر والے کے نام پہ جانور ذبح کریں گے پھر شرک ہے. لیکن اگر قبر والے کی قبر کے پاس آپ اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، وسیلہ شرک ہے، لیکن شرک نہیں ہے. جی شیخ صاحب. السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. 86 نمبر 86 التبرک بآثار المعظمین. المعظمین عظیم لوگ، عظیم لوگوں کی یادگاروں اور آثار اور نشانات کو بابرکت جاننا، ان سے تبرک لینا. یعنی کہ بابا جی کا پاؤں یہاں پہ لگا تھا تو یہ مٹی کیا ہو گئی؟ متبرک ہو گئی. یہ کام اب پھر میں وہی کہوں گا وہابی بھی کرتے ہیں. کیسے؟ جب مسجد نبوی جاتے ہیں نا تو مسجد نبوی کے دروازوں کو ہاتھ لگا کے، ٹھیک ہے جی، مسجد نبوی کے ستونوں کو ہاتھ لگا کے یہ جی تبرک لیا جا رہا ہے. اچھا پھر حجر اسود کو ہاتھ لگا کے، کیوں یہ بھی غلط ہو گیا؟ جی ہاں یہ بھی غلط ہے. حجر اسود کی برکت کیا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ میرے گناہ ختم ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حجر اسود کی یہ برکت کہیں نہیں بتائے گی کہ آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کو شفا مل جائے گی. یہ برکت نہیں ہے اس کی. حجر اسود کی برکت کیا ہے شیخ صاحب؟ ہاتھ لگائیں، بوسہ دیں تو آپ کے گناہ ختم ہوں گے. لیکن وہابی لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے رومال اس کو لگا کے جلدی سے چہرے پہ لگائیں گے، آگے پیچھے سارے دگ دانے دھونے ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے ان کاموں سے بچنا آپ نے. تو التبرک بآثار المعظمین، جو عظیم لوگ ہیں جن کو عظیم سمجھا جاتا ہے، المعظمین جن کو عظیم سمجھا جاتا ہے، ان کے آثار، ان کی یادگاروں سے برکت لینا، ان کو متبرک جاننا. کدار الندوہ، جیسا کہ دار ندوہ تھا. دار الندوہ کو تو آپ جانتے ہوں گے سارے، اور دار ندوہ کو جو آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ پنجابی خطیبوں کی. دار الندوہ کو جو آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی، اجلاس ہو رہا تھا کہاں؟ دار الندوہ میں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ، کہ یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، یا آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ تو یہ پروگرام کہاں ہوا تھا؟ دار الندوہ۔ تو دار الندوہ کیا تھا؟ ان کا حال تھا جہاں بیٹھ کے وہ اجتماعی میٹنگ کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عظیم جگہ، ہمارے بڑے یہاں بیٹھتے تھے، ہمارے عظیم لوگ یہاں بیٹھتے تھے، تو یہ کیا ہوگی؟ ان کی عظیم یادگار۔ اچھا جی، اور فخر کرنا اس آدمی کا جس کے کنٹرول میں ایسی جگہ ہو، یعنی ایک ہے اس کو متبرک جاننا، اس جگہ کو جہاں بڑے بیٹھتے رہے، بزرگ بیٹھتے رہے، یہاں پہ بابا جی نے چلا کاٹا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر جس کی نگرانی میں وہ جگہ آ گئی وہ فخر کرتا ہے جی اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ ماشاءاللہ میں یہاں کا خادم الحرمین شریفین ہوں، میں یہاں کا کیا ہوں؟ یہاں کا خادم مجھے اللہ نے بنایا ہے، داتا دربار کا خادم مجھے بنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فخر کرنا اس آدمی کا فخر کرنا جس کی کنٹرول میں وہ جگہ ہے۔ کما قیل حکیم ابن حزام، جیسا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا، بیعت مکرمۃ قریش، آپ نے قریش کی عزت کو بیچ ڈالا ہے، قریش کے شرف کو بیچ ڈالا ہے۔ دار الندوہ آپ کے پاس تھا جہاں ہمارے بڑے میٹنگ کیا کرتے تھے، یہ جگہ آپ کو بیچنے کی ضرورت تھی کوئی؟ اس کو آپ رکھتے، یہ قوم کی یادگار تھی، قوم کی نشانی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا ذہبت المکارم الا بالتقوی، ساری عزتیں خاک میں مل گئیں، اب عزت ایک ہی رہ گئی ہے جو تقوی کی بنیاد پہ ملے۔ نیک عمل کرے تجھے عزت ملے گی، یہ عزت موجود رہے گی بس۔ باقی جناب یہاں بڑے بیٹھتے تھے، وہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، ایسی کوئی عزت اب باقی نہیں رہی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب جو عزت ملے گی، شرف ملے گا، وہ تقوی کے ذریعے ملے گا بس۔ چلیں جی۔ السابعة والثمانون الفخر بالأحساب. پڑھیں۔ الثامنة والثمانون الطعن في الأنساب. جی۔ التاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواع. التسعون النياحة. جی یہ ایک ہی حدیث میں یہ چاروں کام آئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو مالک اشعری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں جاہلیت کے امور میں سے ہیں، زمانہ کفر کے لوگ یہ چار کام کیا کرتے تھے، یہ چار کام میری امت میں رہیں گے، میری امت ان کو ترک نہیں کرے گی۔ وہ چار کام کیا ہیں؟ نمبر ایک الفخر بالاحساب، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا، میرے بڑوں نے یہ کیا، میرے بڑے نے جناب فلاں جنگ میں 5 جہاز گرا دیے تھے، ٹھیک ہے جی، میرے بڑے نے جناب والا اتنی مسجدیں بنائی ہیں سرگودا میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے؟ الفخر بالاحساب، اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کرنا۔ فخر کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں ویسے تعارف کے طور پہ کبھی ذکر کرنا پڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فخریہ انداز میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہوئے، دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے نہیں، حسب و نسب پہ فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الطعن فی الانساب، دوسروں کے نسب پہ تنقید کرنا، دوسروں کے نسب کو طعن و تشریح کا نشانہ بنانا، اور یہ آرائیں ان کے بڑے نے یہ بزدلی دکھائی تھی، جٹوں نے یہ کیا تھا، بٹوں نے یہ کیا تھا، تو یہ دوسروں کی کاسٹ اور برادری میں کیڑے نکالنا اور ان کے بڑوں پہ تنقید کرنا، یہ بھی اسلام میں ممنوع ہے جی۔ الاستسقاء بالانواع، الانواع کس کو کہتے ہیں جی؟ ستارے۔ الاستسقاء، ستاروں کے ذریعے بارش لینا۔ دیکھیں ٹائم کم ہے، جلدی سے میں بتاؤں گا۔ اگر کوئی آدمی براہ راست ستارے کو پکارتا ہے بارش لینے کے لیے تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ اور شرک اکبر کون سا؟ الوہیت والا، کیونکہ پکارا جا رہا ہے غیر اللہ سے، دعا کی جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی پکارتا نہیں ہے، ویسے کہتا ہے کہ ستارے بارش برسانے والے ہیں، بذاتی خود وہی بارش برساتے ہیں، تو یہ شرک ہوا، شرک فی الربوبیہ۔ یہ کیا ہوا؟ شرک فی الربوبیہ۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے
کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، فلاں ستارے کے سبب سے بارش برسی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ شرک اصغر، کفر اصغر، کیونکہ آپ نے اس چیز کو سبب بنا دیا ہے جو سبب ہے ہی نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ مجھے شفا ملی ہے اس ڈاکٹر کے سبب سے، جائز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو اللہ نے سبب بنایا ہے شفا ملنے میں۔ ستاروں کو اللہ نے سبب نہیں بنایا بارش کے برسنے میں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان کے سبب سے بارش برسی ہے؟ یہ کفر اصغر ہے اور شرک اصغر ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جب فلاں ستارہ ڈوبتا ہے یا طلوع ہوتا ہے یا ادھر آتا ہے تب بارش برستی ہے، تو یہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ وقت بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے تجربے کی بنیاد پہ وقت بتا رہے ہیں کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ ستارہ جب ادھر آئے تب بارش برستی ہے، یہ ستارہ جب طلوع ہو تو تب گرمی شروع ہو جاتی ہے، آم کا پھل پکتا ہے، کھجوریں پکتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس ستارے کو؟ اور کورونا کے یہاں میں بڑا تذکرہ ہوا تھا اس کا، وہ مئی آنے والا ہے، فلاں مئی سے کورونا ختم ہو جائے گا۔ وہ اصل میں یہی معاملہ تھا، گرمی بڑھ جائے گی تو پھر کورونا ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت بتا رہے ہیں تجربے کی بنیاد پہ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ ہو کہ میرا تجربہ ہے جو کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ النیاحہ، نوحہ کرنا۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، آپ کا کوئی فوت ہو گیا ہے، تو اس موقع پہ نوحہ کرنا، یعنی کہ ایک ہے معتدل آواز کے ساتھ رونا، ہلکی سی آواز کے ساتھ رونا، ایک ہے اونچی اونچی رونا، یہ نوحہ ہے۔ روتے ہوئے گریبان پھاڑنا نوحہ ہے، رخسار پیٹنا مصیبت آنے پہ نوحہ ہے، سر پہ مٹی ڈال لینا نوحہ ہے، مصیبت آنے کی وجہ سے سر کے بال مونڈ لینا نوحہ ہے، مصیبت آنے کی وجہ سے کالے کپڑے پہن لینا یہ نوحہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ممنوع ہیں اور ان سے دور رہنا چاہیے، اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے کام ہیں، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں یہ چاروں کام رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی میں رہیں گے، مراد یہ کہ آپ کی امت میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جن میں یہ چاروں جرائم پائے جائیں گے، کسی میں 3 پائے جائیں گے، کسی میں 2 پائے جائیں گے، کسی میں 1 پایا جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے ہوں گے جن میں 1 بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 4 چیزیں رہیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ چلیں۔ الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر۔ چلیں جی، یہ کیا جی 91 نمبر 91 کہ ان کے فضائل میں سے اجل سب سے بڑی فضیلت کیا تھی ان کے ہاں؟ البغی، کسی پہ ظلم کرنا۔ ظلم کرنے پہ وہ فخر کیا کرتے تھے، میں نے اتنے بندے مارے ہیں، میں نے پھڑکا دیا اس کو۔ تو ان کے ہاں یہ خوبی تھا، یہ خوبی تھی ان کے ہاں کہ اس نے اتنے بندے مارے ہوئے ہیں، بڑا بہادر ہے جی۔ لوگ ڈرتے ہیں جی، اسے پولیس ڈرتی ہے جی آج کی زبان میں۔ یہ ایسا بہادر لیڈر ہے کہ نہ پولیس سے قابو آتا ہے نہ فوج سے قابو آتا ہے، بہت بہادر ہے جناب۔ تو کہتے ہیں ان اجل فضائلہم، ان کے فضائل میں سے سب سے عظیم فضیلت کیا تھی؟ البغی، ظلم کرنا۔ فذکر اللہ فیہ ما ذکر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر کیا جو بھی ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بغی کو، ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اور آپ نے خطبہ حج میں کہا تھا کسی کا خون آپ نہیں بہا سکتے، حرام ہے، ہر ایک کا خون مقدس ہے، ہر ایک کا مال مقدس ہے، ہر ایک کی عزت مقدس ہے، کسی کو بے عزت کرنے کی اجازت نہیں، کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں، کسی کا مال چھیننے کی اجازت نہیں۔ جی۔ الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهى عنه، ان کے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ بھی تھی الفخر، فخر کرنا۔ وہی آپ کو بتایا، اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کرنا۔ ولو بحق، چاہے وہ حق بات پہ فخر ہو، یعنی کہ آپ کے بڑوں نے واقعی وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے لیکن فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فنہی عنہ، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ منع کرنے والی حدیث آپ ابھی پڑھ چکے ہیں نا، الفخر بالاحساب۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے،
انا سید ولد آدم، روز قیامت میں تمام انسانوں کا کیا ہوں گا؟ سردار ہوں گا. ولا فخرا، لیکن مجھے اس میں کوئی فخر نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہونے والا ہے، میں کوئی فخری انداز میں نہیں بتا رہا، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو فخر کرنے کی اجازت نہیں ملی، وہ فخر نہیں کر رہے، تو ہم کون ہوتے ہیں فخر کرنے والے؟ چلیں جی. الثالثة والتسعون أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر. انسان کا اپنی جماعت، اپنے گروہ کے حق میں تعصب برتنا، اپنی جماعت کی سائڈ لینا، اپنی جماعت کی حمایت کرنا، علی الحق والباطل، حق پہ بھی اور باطل پہ بھی. جی میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوں، چاہے سچا ہے چاہے جھوٹا ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، سچا ہے یا جھوٹا ہے. فرمایا یہ جو امر لا بد منہ عندہم، یہ ایسی چیز تھی جو لازمی تھی ان کے ہاں، زمانے جاہلیت کے لوگوں کے ہاں. یعنی کہ وہ اپنے قبیلے اور اپنے گروہ، اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی اندھی حمایت کرتے تھے. فذکر اللہ فیہ ما ذکر، تو اللہ نے اس کے بارے میں ذکر کیا جو بھی ذکر کیا. مثال کے طور پہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات میں مادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او، اپنے بھائی کی مدد کریں، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں، مظلوم ہو تب بھی مدد کریں. صحابہ کرام نے کہا جب وہ مظلوم ہوگا تب تو ہم اس کی مدد کریں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب وہ ظالم ہوگا پھر کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو، کیونکہ ظلم کرے گا تو پکڑا جائے گا. آج دنیا میں پکڑا جائے گا، کل کو آخرت میں پکڑا جائے گا. تو یہ اس سے بھی منع کر دیا گیا. جی ہاں. الرابعة والتسعون أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. 94 نمبر کہ ان من دینہم، ان کے دین میں سے یہ چیز بھی تھی کہ اخذ الرجل، کسی آدمی کو پکڑ لیا جائے بجریمت غیرہ، دوسرے کے جرم کی وجہ سے. جرم کس نے کیا؟ کسی اور نے. ہاں جی، ہم کون ہیں جی؟ ہم گاؤں کے بڑے لوگ ہیں، اور آپ لوگوں کے ڈرائیور نے، نوکر نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے. ہم نے اس کو قتل نہیں کرنا، ہم نے تمہارے بڑے کو قتل کرنا ہے. سمجھا رہی شیخ صاحب؟ قتل کیا تھا اس قبیلے کے، اس خاندان کے ہلکے سے آدمی نے، لیکن ہم نے بدلہ لینے کے لیے کس کو پکڑنا ہے؟ ان کے بڑے کو، ان کے چودھری کو. تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. فانزل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو یعنی کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا اس کو اس کے ناکردہ جرم کی سزا نہ دی جائے. جی. الخامسة والتسعون تعيير الرجل بما في غيره فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. 95 نمبر کسی آدمی کو آر دلانا، تانا دینا. کس چیز کا تانا؟ اس جرم کا جو اس میں نہیں پایا جاتا بلکہ کسی دوسرے میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی جرم کیا ہے آپ کے والد صاحب نے اور تانا دیا جا رہا ہے آپ کو، کوئی جرم کیا آپ کے بھائی نے، تانا دیا جا رہا ہے آپ کو. تو تعییر الرجل، کسی آدمی کو تانا دینا، آر دلانا اس جرم کی، بما فی غیر، جو اس میں موجود نہیں بلکہ کسی اور میں موجود ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابو ذر سے اعیرتہ بأمی، اے ابو ذر تو نے اس آدمی کو تانا دیا اس کی ماں کا. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا شخص ہے کہ تجھ میں جاہلیت پائی جاتی ہے. یعنی کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں والی عادت پائی جاتی ہے، زمانے کفر کے لوگوں کی عادت پائی جاتی ہے. بھائی اس کی ماں کالی ہے. کالی کون ہے؟ اس کی ماں. اور تو کہہ رہا ہو کالی ماں کے بیٹے. کالا ہونا اگر جرم بھی ہے تو کالی کون ہے؟ اس کی ماں، وہ نہیں ہے. تو جو غلطی یا جو کمی کوتاہی پائی جا رہی کسی اور میں، اس کا تانا آپ کسی اور کو کیوں دیں؟ یہ کام کریں گے تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. جی.
السادسة والتسعون الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سابرا تهجرون. مسئلہ نمبر 96 بیت اللہ کے متولی ہونے پہ فخر کرنا. بیت اللہ کا متولی ہونے پہ فخر کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا. فذمهم اللہ تعالی نے ان کی مذمت کی بقولہ یہ کہہ کر مستکبرین بہ کہ یہ بہت بڑے بنتے ہیں بہ اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے. ویسے اس کی تفسیر اس کے علاوہ بھی ہے، جو مشہور تفسیر ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن اب جو وہ لے کر آئے ہیں اسی مناسبت سے میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو مستکبرین بہ یعنی کہ بہت بڑے بنتے ہیں بہ اس کی وجہ سے. سامرن رات کو باتیں کرتے ہوئے، تہجرون تم بیہودہ گوئی کرتے ہو، فضول باتیں کرتے ہو. تو یعنی کہ اس مسئلے کے مطابق اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے بڑے بنتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے. رات کی مجالس لگتی تھی وہاں پہ یہ فخریہ طور پہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں. تو اس میں سبق ہے میرے ان بھائیوں کے لیے جو مساجد کی خدمت کرتے ہیں، کسی مسجد کی انتظامیہ کا حصہ ہے. اللہ نے آپ کے اوپر یہ بہت بڑا یعنی کرم کیا ہے، تو آپ یہ خدمت کرتے رہیں لیکن فخر نہ کریں. جی. السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية. 97 نمبر 97 ان کا فخر کرنا اس بات پہ کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ اپنا یہ قول لے کر آئے. اللہ نے یہ کہا تلک امۃ قد خلت، وہ تمہارے بڑے نبی تھے، وہ ایک امت تھی گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال جو انہوں نے کیے، تمہارے لیے وہ اعمال جو تم نے کیے. نبیوں کی اولاد ہونا یہ چیز تمہارے کام نہیں آئے گی اگر تمہارے اپنے اعمال درست نہ ہوں. جی. الثامنة والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. ہاں جی، یہاں پہ 98 نمبر پہ 98 فخر کرنا بالصنائع، اپنی کاریگری پہ، اپنے پیشے پہ، اپنے فن پہ. جیسا کہ یہ کام کرتے تھے دو قافلے والے، دو طرح کے قافلے والے. لإیلاف قریش ایلافی رحلۃ الشتاء والصیف، اہل مکہ تجارت کے لیے ان کے دو قافلے نکلتے تھے، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں. سردیوں میں کہاں جاتے تھے؟ یمن، اور گرمیوں میں شام. اچھا، اس انداز سے وہ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، باعزت طریقے سے مال کماتے تھے. تو اب جناب اس وجہ سے فخر کرنا ان لوگوں کے سامنے جو کسان ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا. تو الافتخار بالصنائع، اپنی کاریگری پہ، اپنے پیشوں پہ فخر کرنا، جیسا کہ دو قافلے والوں نے کیا. اور وہ فخر کرتے تھے کن کے سامنے؟ کھیتی باڑی کرنے والوں کے سامنے. جی. التاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دنیا کا عظیم ہونا ان کے دلوں میں، اہل جاہلیت کے دلوں میں دنیا بہت بڑی شے تھی. وہ جس کو عزت دیتے تھے اس بنیاد پہ دیتے تھے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، چودراڑ کتنی ہے. اور شاید میں اور آپ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں عزت دینی چاہیے کسی کو اس کے علم کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے تقویٰ پرہیزگاری کی وجہ سے. جیسا کہ ان کا یہ کہنا تھا زمانے جاہلیت کے لوگوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ لولا نزل هذا القرآن، یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو اللہ نبی بناتا طائف اور مکہ کے معزز لوگوں میں سے کسی ایک کو، جو بڑے بڑے چودھری ہیں، سردار ہیں، مال والے ہیں. لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل من القریتین، ان دو شہروں کے کسی عظیم آدمی پہ. عظیم صفت ہے کس کی؟ رجل کی. جی. المئة التحكم على الله كما في الآية. التحکم علی اللہ،
اللہ تعالیٰ پہ حکم چلانے کی کوشش کرنا. کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ. اللہ تعالیٰ کا حاکم بننے کی کوشش کرنا. کما فی الآیت السابقہ، جیسا کہ گزشتہ آیت میں ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو ان دو شہروں کے کسی معزز آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ بھئی اللہ کے فیصلے ہیں، تم کون ہوتے اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والے؟ جی. الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تقولوا للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فقیروں کو حقیر جاننا یہ بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. ہمیں کسی فقیر کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قول بیان کیا کہ ولا تطرد، اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں، ان کو نہ دھتکاریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام. ان کفار کی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو، ان فقیروں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا. اس بارے میں حدیث ہے مسلم شریف کی، اب وقت نہیں ہے، جلدی سے آگے چلتے ہیں. جی. الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء الآية وأمثالها. رمیہم 102 رمیہم ان کا تہمت لگانا. کن کا؟ اہل جاہلیت کا، اہل باطل کا. تہمت لگانا رسولوں کے پیروکاروں پہ علیہ الصلوۃ والسلام. کیا تہمت لگانا؟ بعدم الاخلاص، کہ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے. وطلب الدنیا، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا کی طلب ہے، شہرت حاصل کرنا ہے. تو فاجابہم بقولی، تو اللہ تعالی نے جواب دیا یہ کہہ کر ما علیک من حسابہ من شیء، اے اللہ کے نبی آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے. وہ بظاہر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، آپ ان کو اپنے قریب کریں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان کو پیار دیں. باقی ان کے دلوں میں کیا ہے، اخلاص ہے یا نہیں، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، حساب آپ سے نہیں ہوگا. جی. الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة. الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل. الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب. جی پڑھتے ہیں. السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله. السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله. جی 103 فرشتوں کے ساتھ کفر کرنا، فرشتوں کو نہ ماننا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. اس کے بعد رسولوں کو نہ ماننا، یہ بھی ان کا کام ہے. آسمانی کتابوں کو نہ ماننا، ان کے ساتھ کفر کرنا، یہ بھی ان کا کام ہے. الاعراض عما جاء عن اللہ، وہ حق جو اللہ کی طرف سے آیا اس سے اعراض کرنا، اس کو قبول نہ کرنا، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. روز آخرت کا انکار کرنا، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات، روز آخرت کو جھٹلانا، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. جی. التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، وقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. 109 جھٹلانا ان چیزوں میں سے چند ایک کو جن کے بارے میں نبیوں رسولوں نے خبر دی، اور ان چیزوں کا تعلق کس سے تھا؟ آخرت سے. تو آخرت سے متعلقہ چند چیزوں کو جھٹلا دینا، نہ ماننا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. تو آج جو عذاب قبر کا انکار کرے ان کے طریقے پہ چل رہا ہے، جو ترازو کا انکار کرے ان کے طریقے پہ چل رہا ہے، جو حوض کو نہ مانے ان کے طریقے پہ چل رہا ہے، جو جہنم پہ پل ہوگا اس کو نہ مانے ان کے طریقے پہ چل رہا ہے. جو کہے جی میں نہیں مانتا کہ جہنم کے اوپر پل ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، میری عقل نہیں مانتی، تو یہ پھر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے طریقہ کار پہ چل رہا ہے. جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور اس کی ملاقات کا کفر کیا. ومنها التکذیب، اور اسی میں سے کیا ہے؟ التکذیب بقولی، جھٹلانا. جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے.
تو روزے جزا کا مالک اللہ تعالیٰ، اس بات پہ ایمان لانا ہوگا، اور کئی لوگ اس پہ روزے جزا پہ ایمان نہیں رکھتے تھے. جی آگے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، اس دن کوئی بیع نہیں ہو سکے گی، روزے قیامت کوئی سودا نہیں ہو سکے گا، پیسے دے کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، کوئی دنیاوی جیل نہیں ہے کہ نکل آئیں گے. ولا خلۃ، اور نہ وہاں پہ کوئی دوستی کام آئے گی. اگر دوستی کے پیچھے دین نہیں ہے تو دوستی روزے قیامت کام نہیں آئے گی. ولا شفاعۃ، اور نہ کسی قسم کی شفاعت کام آئے گی. اگر آپ کفر کے اوپر ہیں، شرک کے اوپر ہیں، تو کوئی بھی شفاعت آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون، سوائے ان کے جو حق کا اقرار کریں. حق سے مراد ہے لا الہ الا توحید، سوائے ان کے جو حق کو قبول کرنے والے ہوں، حق کو ماننے والے ہوں. وهم یعلمون، اور وہ لا الہ کا معنی بھی جانتے ہوں، ان کو پتہ بھی ہو توحید کا مطلب کیا ہے. جی العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ بھی کام تھا کہ وہ ان لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے جو لوگوں میں سے عدل و انصاف کا حکم دیتے. اور آج بھی اگر کوئی نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، لوگ اس کو مارتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، قتل کرنے تک جاتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 21، ان کے اس کا تذکرہ وہاں پہ آیا ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے نمبر لکھوا دیا میں نے آپ کو. جی الحادية عشرة بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت، جی جبت پہ اور طاغوت پہ ایمان لانا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. جبت کس کو کہتے ہیں؟ جبت سے مراد جناب عمر فاروق کہتے ہیں جادو. تو جادو پہ یقین رکھنا، جادو پہ یقین رکھنا، جادو کی طرف جانا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. اور طاغوت سے مراد ہے شیطان، یہ بھی جناب عمر فاروق نے کہا ہے. تو شیطان کی بات ماننا، شیطان کی اطاعت کرنا اور جادو کا راستہ اختیار کرنا، یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. جی الثانية عشرة بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين، جی 112 مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین سے افضل قرار دینا، یہ بھی زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. شاید آپ لوگوں کو وہ آیت یاد ہوگی، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. یہودی گئے تھے مکہ والوں کے پاس، آپس میں ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو اس موقع پہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے یہ پوچھا، یہ بتاؤ کہ حق کے زیادہ قریب ہم ہیں یا یہ مسلمان؟ تو یہودی جانتے تھے کہ مسلمان سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے. کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم بھی جھوٹے، تم بھی جھوٹے، یہی تو سچے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، انہوں نے کافروں سے کہا، کافروں کے بارے میں کہا، مشرکین مکہ کے بارے میں کہا، ہؤلاء اہدیٰ، کہ مشرکین مکہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں. تو مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین پہ ترجیح دینا یہ بہت خطرناک ہے، اور ایسا کام مسلمانوں میں ملتا ہے. اور جی وہ برطانیہ والے بہت اچھے ہیں، بس کلمہ پڑھنا باقی رہ گیا ہے. وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اخلاق میں ہم سے آگے، ہر چیز میں آگے، بس ہم ہی پیچھے رہ گئے. چلیں جی. الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل، ہاں جی 113 حق بات کو باطل کے ساتھ خلط کر دینا، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. اللہ نے اس سے منع کیا، ولا تلبسوا الحق بالباطل. جی الرابعة عشرة بعد المئة كتمان الحق مع العلم به، ہاں جی 114 حق بات کو چھپانا مال علم بھی، جب کہ آپ اس کو جانتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھپاتے تھے. جی الخامسة عشرة بعد المئة قاعدة الضلال وهي القول على الله بلا علم، 115 گمراہی کی بنیاد کیا ہے؟ وہی القول علی اللہ بلا علم، بغیر کسی علم کے اللہ کے ذمے کوئی بات لگا دینا، یہ گمراہی کی بنیاد ہے. تو کبھی بھی اللہ کے ذمے وہ بات نہ لگائیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. اور اس میں آپ وہ آیت لا سکتے ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش، اس کے آخر میں کیا ہے؟ وان تقولوا علی اللہ، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاؤ جو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. جی السادسة عشرة بعد المئة التناقض الواضح
لما كذبوا بالحق كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. جی واضح طور پہ ٹکراؤ، تناقض، تضاد ہوتا تھا جب وہ لوگ حق بات کو جھٹلاتے تھے. تو ان کی باتوں میں کیا ہوتا تھا؟ بولیے ذرا، کیا ہوتا تھا ان کی باتوں میں؟ تناقض، تضاد، ٹکراؤ. کیسے؟ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا. دھیان سے ادھر 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 کچھ بھی نہیں، اللہ کے بندو ادھر آیت ہے قرآن کریم کی. بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق بات کو جھٹلایا. لما جاءہم، جب ان کے پاس آئی. فہم فی امر مریج، تو وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں. آپ کی توجہ چاہوں گا. مثال کے طور پہ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، نبی السلام حق ہے. اب کبھی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، کبھی کیا کبھی کیا. تو حق کو جھٹلایا تو ان کا قول ایک نہیں تھا، ان کے اقوال آپس میں ٹکراتے تھے، ان میں تضاد تھا. جی تو آج بھی اگر کوئی حق کو جھٹلائے گا تو اس کے موقف میں کیا ہوگا؟ تضاد ہوگا. اس کا ایک موقف نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ جھوٹ کا کوئی پاؤں نہیں ہوتا. چلیں جی. جی السابعة عشرة بعد المئة الإيمان ببعض المنزل دون بعض. ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لانا، کچھ پہ ایمان نہ لانا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا اور اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. جی الثامنة عشرة بعد المئة التفريق بين الرسل. یعنی میرے پاس ہے مخاصمتہم یا مخالفتہم فیما لیس لہم بہ علم، ان امور میں بھی بحث و مباحثہ کرنا جن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. یہاں پہ کون آیت پڑھے گا؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فلم تحاجون فیما لیس لکم بعلم. تم نے پہلے بحث و مباحثہ کیا اس مسئلے میں جس مسئلے میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم تھا، تورات کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو اس مسئلے میں جس کے پاس تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم نے بحث و مباحثہ شروع کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے. تو اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنا جس کے مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادت ہے. جی التاسعة عشرة بعد المئة مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. چلیں ایک منٹ، التفریق بین الرسل رہ گیا. رسولوں کے درمیان فرق کرنا، کسی رسول کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ کن کا کام ہے؟ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. یعنی کہ یہودیوں نے کیا کیا؟ سارے نبی مانے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانا علیہ الصلوۃ والسلام. اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا، محمد رسول اللہ کو نہیں ماننا. تو کچھ نبیوں کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، فرق کرنا، یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. جی بس تھوڑا سا رہ گیا. جی السابعة عشرة بعد دعواہم اتباع السلف. جی دعواہم اتباع السلف مع تصریح بمخالفتہم. زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ سلف کے پیروکار ہیں. یعنی کہ عیسائی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. یہودی کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، جبکہ وہ صریح طور پہ ان کی تعلیمات کے مخالف تھے. تو آج بھی کئی لوگ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، تابعین کو ماننے والے ہیں، سلف کو ماننے والے ہیں، جبکہ جو بدعتیں کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، اس سے صحابہ کرام کا اور سلف کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا. جی الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به. اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان کو منع کرنا جو اللہ کے اوپر ایمان لائے. یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی توحید والوں کو مساجد بنانے سے روکا جاتا ہے. جی الثانية والعشرون بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين. کفر سے اور کافرین سے محبت رکھنا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. جیسا کہ یہودی محبت کرتے تھے اہل مکہ سے، حالانکہ ان کو محبت کرنی چاہیے تھی مسلمانوں سے. تو کفر اور کافروں سے محبت کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی روش ہے. جی الثالثة والعشرون بعد المئة العيافة. یہ کٹھا ہے سارا میرے پاس کٹھا ہے. جی پڑھیں سارا پڑھ رہے. جی الرابعة والعشرون بعد المئة الطرق. الخامسة والعشرون بعد المئة الطيرة.
السادسة والعشرون بعد المئة الكهانة. السابعة والعشرون بعد المئة التحاكم إلى الطاغوت. الثامنة والعشرون بعد المئة كراهة التزويج بين العيدين. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو جی مسئلہ نمبر 123 124 125 126 127 128 یہ سب اکٹھے ہیں. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ الیافہ. الیافہ کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو اڑانا، ڈانٹ کر پرندے کو اڑانا. کس لیے بھلا؟ فال لینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا، باغ کر یہ کتاب آپ تو پکڑے گا، آپ تو فارغ ہو ہم سے. چلے یعنی کہ پرندے کو اڑانا، کو کبا بیٹھا ہوا ہے اس کو اڑانا. کیوں جی آج میں نے نا کاروبار کے سلسلے میں لاہور جانا تھا، بہت بڑی ڈیل ہے، کراچی جانا تھا، پلاٹ خریدنا ہے بیریا ٹاؤن میں. تو اب جاؤں کہ نہ جاؤں سمجھ نہیں آ رہی. یہ کوے کو اڑاتا ہوں، اگر یہ دائیں طرف گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کاروبار کے لیے جانا چاہیے، اگر یہ بائیں طرف گیا تو پھر مجھے نہیں جانا چاہیے. یہ اس طرح کی بدشگونیاں لینا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. تو کیا الیافہ، پرندے کو ڈانٹ کر اڑانا. وترک، زمین میں لکیریں کھینچنا اور اس کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. وطیرہ، کسی بھی طریقے سے بدشگونی لینا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. مثال کے طور پہ آج بدھ ہے، نہیں بدھ کا دن میرے لیے کبھی بھی اچھا ثابت نہیں ہوا. جمعے کا دن کبھی بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا. ہمیشہ ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں جب جمعے کے دن آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس انداز سے دنوں کو، کسی آواز کو، کسی بندے کو منحوس جاننا. لو جی یہ بندہ آج سب سے پہلے میری دکان میں داخل ہوا ہے نا، آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا. او میں تو باہر گزرا، میرے آگے سے بلی گزر گئی ہے، کالی بلی، نہیں جی آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا. کالا کتا گزر گیا ہے، نہیں آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا. الو پہ نگاہ پڑ گئی ہے، نہیں آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا. تو اس قسم کی بدشگونیاں لینا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا. اور آگے کیا آگیا؟ الکہانہ، یعنی کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں مستقبل کی باتیں جانتا ہوں، اور ایسے لوگوں کے پاس پھر جانا، نجومی کے پاس، عامل کے پاس، میری شادی کب ہوگی، مجھے جاب کب ملے گی. ٹھیک ہے جی، اس قسم کی باتوں کے لیے ان کے پاس جانا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے کام ہیں. مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتے. آگے کیا جی؟ والتحاکم للطاغوت، اور فیصلہ لینے کے لیے طاغوت کے پاس جانا. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. اسی طرح ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے ہٹ کر فیصلے کرے وہ طاغوت ہے. تو فیصلہ لینے کے لیے مسلمان جج کو چھوڑ کر، مسلمان عالم دین کو چھوڑ کر کسی کافر کے پاس جانا یہ طاغوت کے پاس جانا ہے. تو اس سے بچا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی طاغوت کے پاس جائے وہ کافر ہے. طاغوت کے پاس جانا خطرناک ہے، کفری عمل ہے، لیکن ہر طاغوت کے پاس جانے والا کافر نہیں ہوتا. اگر کوئی طاغوت کو ناپسند کرتا ہے، مجبوراً گیا ہے، تو اس کو آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انگریزی عدالت کے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلامی قوانین سے بھی بہتر ہوتے ہیں، تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے. یا اگر کہتا ہے کہ اسلامی عدالت اور انگریزوں کی عدالت کے فیصلے دونوں برابر ہیں، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، بات ایک ہی ہے، تو ایسا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے. دونوں کو برابر قرار دے. آگے کیا جی؟ وہ کراہت التزویج بین العیدین، دو عیدوں کے درمیان شادی کرنے کو ناپسند جاننا یہ بھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. محرم کے مہینے میں شادی کریں گے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی. شادی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی محرم کے مہینے میں شادی کریں تو. آج یہ سوچ پائی جاتی ہے. تو ایسے ان کے ہاں سوچ تھی کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے مابین جو ایام ہیں، شوال وغیرہ کا مہینہ، اس میں شادی کو منحوس جانتے تھے. سیدہ عائشہ نے اسی لیے کہا تھا نا کہ میری شادی شوال میں ہوئی ہے، بتاؤ مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہے. تو بہرحال کسی بھی مہینے میں یا کسی بھی ہفتے میں، کسی بھی دن میں شادی وغیرہ کو منحوس جاننا، ناپسند کرنا، اس دن کی وجہ سے، اس دن سے بدشگونی لیتے ہوئے، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، اور مسلمانوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست عقیدے پہ قائم و دائم رکھے، اور غلط عقیدے کے بارے میں اسی طرح معلومات لیتے رہنے کی توفیق دے
تاکہ ہم غلط عقیدے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ محب الرحیم صاحب کو اور شیخ مہتاب اصغر صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے اس دورے کا انعقاد کیا، 2 بار انعقاد کیا، اور آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں کے وقت میں، آپ لوگوں کی زندگی میں، آپ لوگوں کے علم و عمل میں اللہ برکتیں ڈالے۔ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین علماء کرام میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سینہ قرآن و حدیث کے علوم کے لیے کھول دے۔ اور میرے ساتھ جو ساتھی اسلام آباد سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور اس مسجد کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر دے جو تعامل کرتے ہیں ایسے دورے کے انعقاد میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توحید و سنت کی بنیاد پہ ایک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.